بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ آل عمران کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 105 پڑھیں گے۔ آج کا سبق لا يتخذ المؤمنون الکافرین سے لے کر آیت نمبر 33 فإن اللہ لا يحب الکافرین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا مددگار نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ الا ان تتقوا، الا یہ کہ تم بچنے کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اس سے پہلے کفار کی مذمت بیان ہوئی، تو ان آیات میں ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت ہے۔ تو پہلی آیاتوں میں بتایا کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کفار کی مذمت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دشمنوں سے دوستی نہیں کرو۔ اور یہ جو کافروں کی ظاہری وقات ہے، ظاہری شان و شوکت ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے بتا دیا کہ حقیقی عزت تو دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں البتہ مجبوری کے تحت، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور منفعت کے لیے ایسا کر سکتے ہو، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس آیت کے بارے شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں، جو یہود اور مشرکین کو دوست بنایا ہوا تھا اس نے، اور موالات اختیار کی تھی ان کے ساتھ، اور ان کو جو ہے مسلمانوں کی باتیں بتاتا تھا، اور ان کو امید دلاتا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے ساتھ لڑیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ کچھ حضرات نے شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ کعب بن اشرف کا جو ایک حلیف تھا، اس کا نام حجاج تھا، تو اس نے جو ہے نا انصار کے کچھ لوگوں کے ساتھ دوستی کر لی تھی، اور انصار کو بہکانے لگا، اور انصار سے اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے ان یہودیوں سے دوستی نہیں کرو، ان سے بچتے رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دین کے بارے میں بہکا دے۔ تو ان انصار نے جو ہے نا، یعنی یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے ابھارا کہ تم یہودیوں کے ساتھ دوستی کر لو، تو انصار نے جو ہے نا منع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہاں پر یہی لکھا ہے، ابھی آگے آئے گا۔ تفسیر دیکھیے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء یوالونہم، ایسے دوست کہ ان کے ساتھ موالات قائم ہو جائے، دوستی، ان کے ساتھ دوستی قائم ہو جائے۔ اور اس طرح کی دوستی، اس سے یہ موالات مراد ہے، اور اس سے وہ والی دوستی مراد ہے کہ اس طرح کی دوستی، اس طرح کی موالات قائم کی جائے کہ ان کے کفر پر بندہ راضی ہو کہ یہ کافر ہیں، میں ان کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں، کافر ہے تو کیا ہوا، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنے راستے پر صحیح۔ یہ موالات ممنوع ہے، اس موالات کو منع کیا گیا ہے اس میں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین میں، ٹھیک ہے، کہ ان کی کفر پر راضی رہے بندہ کہ جس حالت میں بھی ہے ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ دوستی رکھ رہا ہوں۔ من دون غیر المؤمنین، یعنی مومنین کے علاوہ، مومنین کے علاوہ، مومنین سے تجاوز کر کے ایک ترجمہ یہ کیا ہے۔ تو مومنین کے علاوہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل دوستی نہ رکھے اور کفار کے ساتھ دوستی رکھے،
من دون المؤمنین غیر المؤمنین، مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا اور کافروں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، یہ موالات صحیح نہیں ہے بالکل بھی۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی رکھے اور کافروں کے ساتھ بھی دوستی رکھے، اور کافروں کے ساتھ وہ والی دوستی ہو کہ ان کے ساتھ کفر پر راضی ہو، تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہے۔ پہلی والی بھی کہ مسلمانوں کو دوست بناتا ہی نہیں اور کافروں کو دوست بناتا ہے، اس کے سارے دوست کافر ہے، اور دوسرا بھی کہ مسلمانوں کو بھی دوست بناتا ہے کافروں کو بھی دوست بناتا ہے، اور کافروں کو اس طرح دوست بنایا کہ ان کو کفر کے اوپر راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کی کیا حد ہے، کیا صورتیں ہیں اس کی، اور یہاں پر لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین میں اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے، اس سے کون سی دوستی مراد ہے؟ تو اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حاشی میں بھی کچھ لکھا، ہم نے آسان کر کے اس کو ذرا جو بیان القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو کفار کے ساتھ 3 قسم کے معاملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یعنی ممکنہ طور پر 3 قسم کی دوستیاں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 موالات، یعنی دوستی کرنا، یعنی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے ساتھ ایسی دوستی کرنا کہ اس کے کفر کے اوپر بندہ راضی ہو اور اس کو دوست بنائے اسی کی وجہ سے کہ کافر ہے وہ، تو یہ ایک دوستی ایک طرح کا معاملہ ہو گیا۔ دوسرا یہ مدارات، یعنی ظاہری طور پر خوش خلقی اختیار کرنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، اور اس کو کہتے ہیں مدارات، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے مواسات، یعنی احسان و نفع آسانی کے لیے نفع پہنچانا کفار کو، یا یہ کہ کوئی احسان کرنا ان کے اوپر۔ تو یہ 3 طرح کے ہیں، موالات، مدارات اور مواسات۔ جو موالات ہیں، نمبر 1 موالات تو کسی حال میں بھی جائز نہیں کہ ان کے کفر کے اوپر راضی ہو کہ ان سے دوستی کی جائے یا ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے، یا یہ کہ ان کے ساتھ اسی وجہ سے دوستی کی جائے کہ وہ کافر ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی ان کے ساتھی کرتے تھے کہ یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ دوستی کر کے مسلمانوں کے خلاف ورغلاتے تھے۔ تو موالات سے یہ وہ والی دوستی مراد ہے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اور لا يتخذ المؤمنون الکافرین میں اسی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مدارات ہے، تو مدارات 3 حالتوں میں جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ پہلا یہ کہ دفع ضرر کے لیے، کسی ضرر کو دفع کرنے کے لیے کافر کے ساتھ دوستی کرنی پڑ جائے، یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ امکان ہدایت کے لیے کافر کے ساتھ دوستی رکھی ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ دوستی اس لیے رکھنی ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی اور اسی کو فائدہ ہو جائے گا، اسی کی منفعت کے لیے اسی کے ساتھ دوستی کی جائے، یہ جائز ہے بلکہ احسن بھی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اکرام ضیف کے لیے، کوئی کافر مہمان مر کے آ گیا آپ کے پاس، تو ظاہر ہے اب اس کا اکرام کرنا ضروری ہے، واجب ہے مسلمان کے اوپر، اور یہ تو پھر زیادہ جائز ہوگا۔ یہاں پر ایک عالم کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک سکھ آگے بیٹھ گیا، تو وہ سکھ اس سے بڑا متاثر ہوا اور دوسروں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ نہیں کر رہا جتنا اس سکھ کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو اس سکھ نے پھر پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں معاملہ کر رہے ہیں، آپ تو بڑے عالم لگتے ہیں، تو آپ کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا بھائی آپ کے مجھ پر 2 حقوق ہے، ایک ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے پڑوسی جہاز میں، دوسرا یہ کہ آپ غیر مسلم ہیں، تو ایک اور حق بھی ہے آپ کا میرے اوپر جو کہ جس کا مجھے میرا دین حکم دیتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو ہدایت مل جائے، تو اکرام ضیف کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اپنی مصلحت کے لیے، اپنی مالی منفعت کے لیے، اپنی جانی منفعت کے لیے دوستی کرنا کفار کے ساتھ، یہ درست نہیں کہ بھائی میرا بزنس اچھا ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، یہ درست نہیں ہے پھر۔ اور تیسرا رہا مواسات، تو مواسات کا حکم یہ ہے کہ اہل حرب کے ساتھ ناجائز ہے اور غیر اہل حرب کے ساتھ جائز ہے۔ مواسات عام خوش اخلاقی یعنی احسان کرنا، نفع پہنچانا ان کو، جیسے بزنس کا نفع پہنچایا جائے، کچھ اور کیا جائے، کوئی اور احسان کیا جائے، تو اہل حرب کے ساتھ تو جائز نہیں ہے، اور غیر اہل حرب جو عام کفار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جائز ہے۔ یہ واپس اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک ایوالیہم، جو اس طرح کرے گا یعنی اس طرح کی موالات اختیار کرے گا کافروں کے ساتھ، کس طرح کی کہ ان کے کفر کے اوپر راضی ہو کہ ان کے ساتھ کرے، جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ کرتے تھے، فلیس من دین اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مضاف محذوف نکالا ہے، دین اللہ بشیء الا تتقوا منهم تقاہ، الا یہ کہ تم اس سے بچنے کا کوئی راستہ اختیار کر لو۔ مصدر تقیتہ کا مصدر ہے یہ، ٹھیک ہے، وقایقی آتا ہے نا، وقایقی، تو تقاتن اس کا مصدر آتا ہے، ای تخافوا مخافتن، یعنی تم اس سے اچھے طریقے سے ڈرو، ٹھیک ہے،
اللہ تتقوا منہم تقا، اللہ یہ کہ بچنے کا سامان مہیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ سے بچنے کا سامان تو انسان نہیں بنا سکتا نا. تو مقصد یہ ہے کہ تخافوا مخافتاً، مصداق حاصل معنی کیا ہے کہ تم اس سے اچھی طریقے سے ڈرو. اس معاملے میں کیا کرو پھر فلکم موالاتہم باللسان، تو یہ کہ تمہارے لیے تو زبان سے موالات یعنی اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے کرنا یہ تو جائز ہے. دون القلب، دل کے ساتھ جائز نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ دلی تعلق قائم کرو کہ میں تو تمہارے کفر پر راضی ہوں، تم جو یہ دین قبول نہیں کر رہے ہو یہ تمہارا معاملہ بہت صحیح ہے، یہ جائز نہیں ہے. وہذا قبل عزت الاسلام، یہ اسلام کو عزت دینے سے پہلے کا حکم تھا. ویجری فی من هو فی بلدۃ لیس قویا فیہا، اور جاری ہوتا تھا اس شہر میں جس میں مسلمانوں کو قوت نہیں ہوتی تھی. مسلمان جہاں پر ضعیف اور کم حالت میں ہوتے تھے وہاں پر بظاہر یعنی مثلا جیسے آج لے لیں آپ کسی امریکہ وغیرہ میں کوئی بندہ رہ رہا ہے، وہاں تو ظاہر ہے کافر زیادہ ہوں گے، تو ان کے ساتھ ظاہراً اچھے طریقے سے وہ کیا جائے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش کیا جائے، لیکن قلبی ایسا وہ نہ ہو کہ ان کی ایمان پر بندہ راضی ہو، ان کے کفر پر راضی ہو، ایسا نہ ہو. دل میں رضامندی کا اظہار نہ کیا جائے اور دل میں یہ خواہش کا اظہار کیا جائے کہ اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما. ویحذرکم اللہ ویخوفکم اللہ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنے آپ سے. اپنے آپ سے کیا مطلب ہے؟ ان یغضب علیکم، یعنی اس چیز سے ڈراتا ہے کہ وہ تم پر غصہ ہو جائے. ان والیتموہم، جب اگر تم ان کے ساتھ کفار کے ساتھ دوستی کرو. تو ان یغضب علیکم میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ نفسہ کا مضاف معذوف ہے، اور وہ یہ کہ غضب نفسہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تمہیں بچاتا ہے. ٹھیک ہے، عذاب غضب نفسہ، اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے بچاتا ہے. دوسرا ایک مضاف معذوف اور بھی نکالا جاتا ہے، وہ ہے عذاب نفسہ، کہ اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. ان والیتموہم سے اشارہ کر دیا کہ اس آیت کا پچھلے والے آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موالات اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ڈرائے گا اپنے عذاب سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. المرجع، لوٹنے کی جگہ. فَيُجَازِيكُمْ، پس وہ تمہیں بدلا دے گا. قُلْ لَهُمْ، ان سے کہہ دیجیے، آیت کا ترجمہ دیکھیے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے رسول، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو. ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، تم اسے چھپاؤ یا تم ظاہر کرو. یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جان لے گا. ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قل لہم، ان سے کہہ دیجئے یہ بھی، ان تخفوا ما فی صدورکم قلوبکم من موالاتہم، جو تمہارے دلوں میں کفار کی دوستی چھپی ہوئی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور تبدوہ، یا یہ کہ تم ظاہر کرو اس کو، وہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْهُ تَعْذِيبُ مَنْ وَالَاهُمْ، اور اس میں عذاب دینا بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تمہیں عذاب دینا بھی ہے کہ شخص کو من والاہم، جو کفار کے ساتھ موالات اختیار کرے. تو یہ رب بتایا اس آیت کا پچھلی والی آیت کے ساتھ. یوم تجد کل نفس ما عملت، ان کی ترجمہ دیکھیے، وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا، ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء، اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اسے بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا. تودو، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جس دن کسی بھی شخص نے جو نیکی کا کام کیا ہوگا اپنے سامنے پا لے گا. تجد نفسن، ٹھیک ہے، اور جو برائی کا کام ہوگا اسے بھی اپنے سامنے دیکھ کر تودو کہے گا، یہ خواہش کا اظہار کرے گا، یہ تمنا کرے گا. ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے بچاتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. یہ گزشتہ آیات میں عزت اور ذلت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کا بیان تھا. اور پھر جو ہے نا کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نیکی بندی اور جو برائی ہوگی جس میں موالات بھی شامل ہوگا، وہ بندہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا کہ یہ میری برائی اور یہ نیکی ہے، اور اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. تو جو وہ اپنی برائی دیکھے گا نا تو کہے گا کاش میری اور اس برائی کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آنے سے پہلے اس کی سختیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ تفسیر دیکھیے، بس کو یوم تجد، یاد کیجیے اس دن کو جس دن ہر نفس پائے گا
معاملت جو کوشچن کا من خیر محضر معاملت من سوء مبتدا معاملت من سوء مبتدا ہے خبرہ تودع یہ تودع اس کی خبر بن رہی ہے جملہ ٹھیک ہے تودع ان بین وبینہ امدا بعیدا امدا بعیدا سے کیا مراد ہے غایۃ فی نہایت البعد اور دوری کی سب سے آخری نہایت فلا یصل الیہا کہ اس تک پہنچنا ہی ممکن نہ ہو تو وہ کہے گا کہ میرے اور برا کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا وحذرکم اللہ نفسہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے مکرر کیوں کیا سوال پیدا ہوتا ہے دوبارہ بیان کرنے کی کیوں ضرورت ہے اس آیت کو تاکید کے لیے بھائی اللہ تعالیٰ عذاب سے جو پہلے تمہیں ڈرا رہا ہے تاکید ہے تو بچو اس سے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مشفق ہے شفیق ہے پہلے بتا دیا کہ قیامت میں تمہیں اس طرح سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہذا ان چیزوں سے بچو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم ترجمہ دیکھیے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے جہاد کا شان نزول صاحب جلالین نے بھی کچھ تھوڑا بیان کیا ہے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو دیکھا کفار اپنے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے ہمارا آباء و اجداد ابراہیم وہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے وہ تو اس طرح نہیں تھے تو انہوں نے کہا یہ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی محبت پہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی قربت حاصل کر لیں ایک یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے ایک شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو جو کہ مسلمان نہیں تھے تو آپ نے کہا اس پر یہ آیت اتری آپ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان لے آؤ اور اس کے سچے رسول محمد کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا تو بہرحال اور بھی مختلف شان نزول بیان ہوئے ہیں ہم وہ شان نزول دیکھتے ہیں جو ہے صاحب جلالین نے بتایا ونظر لما قالوا اور یہ نازل ہوئی وہاں پر جب مشرکین نے کہا ما نعبد الاصنام ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں الا نہیں کرتے مگر کس لیے حب للہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے لیقربونا تاکہ وہ ہمیں قربت عطا کر دے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تمہارے اجداد ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ نہیں رہا تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے کہا قل اللہ ان سے کہہ دیے یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بمعنی انہ یثیبکم اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو وہ تم سے محبت کرے گا بمعنی انہ یثیبکم مطلب معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں ثواب دے گا اس کا صاحب جلالین اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مبدا کہہ کے غایت مراد لی ہے مبدا کیا ہے یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی تو اس محبت کی غایت کیا ہے یثیبکم وہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا ٹھیک ہے تو مبدا کہہ کے غایت مراد دیا ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے لمن اتبعنی جو میری اتباع کرتا ہے ما صرف منہ قبل ذلک جو کچھ بھی پہلے اس نے کیا جو گناہ کیے اس کو بخشنے والے ہیں رحیم بھی ان کے ساتھ بڑا مہربان ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فان تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا جی قل لہم کہہ دیجئے مقل لہم کو بیان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فیما یأمرکم به من التوحید وہ جو تمہیں توحید کا حکم دیتا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فان تولوا اعرضوا عن اطاعت پھر اگر وہ اطاعت سے اعراض کر لے تو اعراض کے معنی میں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا یعنی اعراض کرنے والے وہ کافر ہوں گے فیہ اقامت الظاہر مقام المضمر جی یہاں پر ضمیر لانا چاہیے تھا کہ ان اللہ لا يحبهم لیکن ظاہر کر دیا اس کو کافرین کو ظاہر کر دیا تو ظاہر کر دیا اس لیے کہ ان کی تشنیع بیان کرنے کے لیے ان کی حقارت بیان کرنے کے لیے تھی تو یہ ایک اصطلاح ہے بلاغت کی اقامت الظاہر مقام المضمر کی ضمیر کی جہاں پر اس میں ظاہر کو لے آتے ہیں لا يحبهم یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کریں گے یعنی یوں لانا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فإن اللہ اس میں جلالہ کو بھی ظاہر کر دیا اور کافرین کو بھی ظاہر کر دیا بمعنی انہ یعاقبهم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے جی عزیز طلباء آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کفار کے ساتھ کس قسم کی دوستی ممنوع ہے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ